रवाज था पूरे अरब में कि जब कभी जंग होती थी तो उस मुल्क की जनता बगावत कर देती थी अपने हुक्मरानों के खिलाफ, अपने हुक्मरानों को मार देते थे और दुश्मन जीत जाता था। इस बार भी दुश्मन चाहता था कि जब जंग होगी तो मुल्क के अंदर जो सुन्नी हैं, जो कुर्द हैं, वो बगावत करेंगे और हम इस मुल्क के अंदर हुकूमत का तख्ता पलट कर देंगे और हम इस तरह जीत जाएंगे। लेकिन वहां के मुसलमानों ने, चाहे वो शिया हैं, चाहे वो सुन्नी हैं, चाहे वो कुर्द हैं, उनके इत्तफाक ने दुनिया की सुपर पावर के घुटने टिका दिए। अल्लाहु अकबर। जिन कौमों में इत्तफाक होता है अल्लाह उनको इज्जत देते हैं, जिन खानदानों में इत्तफाक होता है अल्लाह इज्जत देते हैं, जिन कारोबारी लोगों में इत्तफाक होता है अल्लाह इज्जत देते हैं, जिन भाइयों में इत्तफाक होता है अल्लाह इज्जत देते हैं, जिन दोस्तों में इत्तफाक होता है अल्लाह इज्जत देते हैं। लेकिन जो जाहिरी तौर पर आपस में जुड़े हुए हो और अंदर एक दूसरे पर छुरियां चलाने की कोशिश करते हो, उनको शरीयत ने मुनाफिक कहा। और मुनाफिकों का टोला न कल कभी इज्जत में आया, न आज इज्जत में है, न क़यामत वाले दिन इनको इज्जत मिलने वाली है। अल्लाह को मुनाफिक नहीं पसंद, मुनाफिकीन बिल्कुल पसंद नहीं अल्लाह करीम को। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कीमियाई बात हमें ईद के दिन मस्जिदें छोड़कर ईदगाह में जाने के लिए क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि सारा साल ये छोटे इज्तिमा करते हैं, एक एक जगह बैठ के अलग अलग गुफ्तगू करते हैं। ईदगाहें इतनी बड़ी इसलिए बना दी कि साल में जिस दिन खुशी का दिन आए तो ये तमाम लोग एक दूसरे के बगलगीर हो सके, तमाम लोग एक दूसरे को पहचान सके, एक दूसरे के दुख दर्द को बांट सके, एक दूसरे के बाजू बन सके। इसलिए अल्लाह करीम ने ये नेमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मुसलमानों को अता की है। आपने क्या समझा कि 5 वक्त की सिर्फ इमामत और नमाज के लिए मस्जिदें बना दी गई? नहीं नहीं, इस कौम को दर्स देने के लिए कि देखो अगर कंधे से कंधा जोड़ के अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाओगे तो अल्लाह कबूल कर लेंगे। और इसी तरह कंधे से कंधा जोड़ के अगर मैदान सियासत में खड़े होगे, मैदान जंग में खड़े होगे, अगर मैदान कारोबार में खड़े हो जाओगे, अगर समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हो जाओगे तो अल्लाह उस जगह भी तुम्हें कबूलियत अता फरमाएंगे जिस तरह मस्जिद में तुम्हारी नमाज को कबूल किया जा रहा है। ये किसने कहा कि सिर्फ मस्जिदें इसलिए बना दी गई कि यहां से सिर्फ नमाज पढ़ने का पैगाम? नहीं नहीं, ये नमाज तो आपको दर्स देती है कि जुड़ के खड़े हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया कंधे से कंधा जुड़ा हो, दरमियान में से हवा भी ना गुजर जाए, ताकि तुम्हारे में इत्तेफाक हो, मोहब्बत हो। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते हैं कि जिन कौमों में इत्तेफाक होता है, जिन नस्लों में इत्तेफाक होता है, जिन खानदानों में इत्तेफाक होता है, अल्लाह उनके इत्तेफाक की वजह से उनसे राजी हो जाते हैं। और फिर इस इत्तेफाक में बड़ा दर्स क्या दिया उम्मत को? ये तो कोई बात नहीं कि काबिल सारे हैं, कोई काबिल नहीं होता, काबिल सारे ही हैं। जब इमाम नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके पीछे बड़े बड़े आलिम भी खड़े होते हैं, हाफिज भी खड़े होते हैं, मुहद्दिस भी खड़े होते हैं, शेखुल हदीस भी खड़े होते हैं, इंजीनियर भी खड़े होते हैं, डॉक्टर भी खड़े होते हैं, अरबोपति लोग भी खड़े होते हैं, दौलतमंद भी होते हैं, हसीन भी होते हैं, बेहतरीन किरात करने वाले भी होते हैं। लेकिन एक इमाम को आगे खड़ा करके बाकी सबको ये नमाज इताअत सिखा रही है, फर्मा बरदारी सिखा रही है कि जब कोई तुम्हारा इमाम बना दिया गया, जब कोई तुम्हारा अमीर बना दिया गया, जब किसी को तुम्हारा बड़ा बना दिया गया, तो अब उसकी तुम कमियां खूबियां मत तलाश करो, बल्कि जब वो तुम्हारी कौम के आगे खड़ा है, चाहे वो मैदान है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो सियासत है, अगर तुमने किसी को अपना रहबर बना लिया है तो फिर उसकी पीठ के पीछे कंधे से कंधा जोड़ के खड़े हो। जिस तरह वो कहेगा तुम उसी तरह अगर इक्तदा करोगे, वो रुकू में जाएगा तुम रुकू में जाओगे, वो सजदा करेगा आप सजदा करेंगे, वो क़याम में होगा आप भी क़याम करेंगे, तो अल्लाह को यह अदा पसंद आएगी कि मेरे फरमाबरदार बंदे ये काबिलियत के बावजूद सिर्फ मेरी इताअत के लिए एक बंदे की इमामत को कबूल करते हैं। अल्लाह को यह बड़ी अदा पसंद है और इनका इत्तेफाक देख के उस जमात को, उस नमाज को कबूल किया जाता है। वही इत्तेफाक अगर समाज में होगा, वही इत्तेफाक अगर सियासत के अंदर होगा, वही इत्तेफाक अगर मैदान में होगा, तो क्या वहां अल्लाह तबारक व तआला इज्जत नहीं अता फरमाएंगे?
ہم مار کہاں کھا گئے آ کے؟ ہم نے تو کہا کہ مسجد بس بہترین استنجا خانے ہو اور استنجا کریں، وضو کریں اور وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں. مولوی صاحب اگر دیر سے آئے تو ان کی بے عزتی کر دو، مؤذن اگر نہیں ہے تو اس کی بے عزتی کر دو. اس کے بعد آرام سے اپنی 4 رکعت پڑھو. 4 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرو، ادھر جا ادھر جا. بس ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ نماز ہم سے چاہتی کیا ہے. نماز نے درس عبادت کے ساتھ جو اتفاق کا درس دیا، جو محبت کا درس دیا، جو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا درس دیا، جو خلوص کا درس دیا، جو دوسروں کو بانٹنے کا درس دیا، وہ تو اڑا دیا بیچ میں سے. ختم ہو گیا وہ معاملہ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر اتفاق سے رہو گے تو عزت تمہارے لیے ہے. دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت کے اندر بھی عزت ہے. یہ کائنات میں جو اسلام سب سے بڑا مذہب بنا، سب سے بڑا دین بنا، وہ اتفاق کی برکت سے ہی تو بنا. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل کے نقطہ پہ لکھ لیجئے تختی پہ، وہ لوگ جو حسد کرتے ہیں، وہ لوگ جو غیبتیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو ایک دوسرے کو شیعہ سنی میں، انصاری قریشی میں، پٹھان میں ایک دوسرے کو بریلوی دیوبندی میں بانٹنا چاہتے ہیں، سنو، جن کو اپنی کرسیاں پیاری ہیں، جن کو اپنی پگڑیاں ہی اچھی لگتی ہیں، جن کو صرف اپنی میں پسند ہے، کان کھول کے سنو اور تاریخ اٹھاؤ مسلمانوں کی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو مسلمانوں کا ایک اولو العزم مجاہد جس کا نام تاریخ اسلام میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو رسول اللہ کے چہیتے صحابی ہیں، جو بے باک صحابی ہیں، جو مسلمانوں میں فتح مکہ میں ہرول دستے کے سالار تھے، جن کے گھوڑوں نے یمن کو رونتے ہوئے کیسر و کسرا کے تخت و تاج کو زمین دوز کر دیا، جنہوں نے کئی درجن ملک مسلمانوں کو فتح کر کے دیے، وہ آگے بڑھ رہے تھے. ادھر خلافت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جنرل، مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے. اب خلیفہ، جب کوئی نیا خلیفہ بنتا ہے وہ اپنے حساب سے حکومت چلاتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. امیر المومنین اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت کی مسند پہ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ کچھ بدلیاں کر دی جائیں. جب نئی حکومتیں آتی ہیں کچھ لوگوں کو بدلتے ہیں، تو انہوں نے یہاں سے آرڈر لکھا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں فتح کر رہے تھے، 22 ملک فتح کر چکے تھے، اس لشکر میں مسلمانوں کے امیر الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں، وہ بھی اسی لشکر میں کام کر رہے ہیں کئی سالوں سے، وہ بھی اسی لشکر میں ڈپٹی جنرل ہیں. اب ادھر سے حکم نامہ گیا. کیا حکم نامہ گیا؟ کہ خالد کو اتار دیا ہے. اگر آج کہیں کسی قوم کی ضرورت کے مطابق کہہ دے نا کہ فلاں لوگ اپنی مسند چھوڑ دو، فلاں تم سے قابل ہے، وہی بیٹھ کے چلا لے گا، وہ بولیں گے نہیں ہم الگ جماعت بنا لیں گے، ہم مدرسوں کے ٹکڑے کر دیں گے، ہم جماعتوں کے ٹکڑے کر دیں گے، ہم اتفاق کے ٹکڑے کر دیں گے، لیکن اپنی آنا نہیں گرنے دیں گے. ان کو اسلام تھوڑی پیارا ہے. جب قوم نے کسی کو کہا کہ ہٹ جاؤ اس مسند سے، کسی قابل کو بٹھانا ہے، تو قوم کے ان چہیتوں نے، جنہیں آپ نے اپنا پیر بنایا، آپ نے اپنا سرپرست بنایا، جن کی قسمت میں آپ نے اپنی رسی دے رکھی، جن کے ہاتھ میں اپنی قسمت کی، انہوں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ ہاں بہتر بندہ آگے آ جائے. نہیں، انہوں نے ہمیشہ ٹکڑے کیے، مسلمانوں کے ٹکڑے. یہاں وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ خالد بن ولید کے نام آرڈر پہنچا خلافت کا. کس کا آرڈر؟ امیر المومنین عمر بن خطاب کا. آرڈر میں کیا لکھا ہے کہ خالد کو معزول کر دیا، خالد رضی اللہ تعالیٰ کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، اور آج سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف ہوں گے مسلمانوں کے. آرڈر پہنچا، فوج میں چہمگوئیاں ہونے لگی. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ خود حیران ہے کہ اچانک یہ کیسا حکم آیا. خالد تو بڑا خوبصورت جوان ہے اور یہ تو بڑا بہادر ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو سیف اللہ کا لقب دیا، اس کو اللہ کی تلوار کہا. یہ اچانک عمر فاروق کی طرف سے جب آرڈر آیا، آرڈر ماننا تو سب کے حکم، سب کی ذمہ داری بنتی ہے، فوراً اس کی تعمیل کر دی گئی. خالد رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جب جنرل بنایا،
اسی رات مسلمانوں کی ایک ٹکڑی پر اس علاقے کے مشرکین نے حملہ کر دیا. مخبروں نے آ کے ابو عبیدہ بن جراح کو اطلاع دی کہ حضرت وہ فلاں ہماری جو فوجی ٹکڑی تھی اس کو دشمن نے اتنی بری طرح گھیرا ہے کہ وہ اب بچنے والے نہیں ہیں, اگر کوئی ان کو بچا سکتا ہے تو بس خالد ابن ولید ہے جس کو اس علاقے کا فن پتا ہے. اب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوں کہ کس منہ سے جاؤں, اسے رات کو اتارے ہوتے تھے. لیکن وہ چلے, جب وہ حضرت خالد بن ولید کے خیمے پہ پہنچے, اندر گئے تو دیکھا خیمے میں تو خالد بن ولید ہے نہیں. تو اچانک ادھر ادھر پوچھا کہاں ہے, فرمایا وہ تو رات سے محاذ پہ گئے ہوئے. باہر نکلے تو دیکھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آ رہے, گھوڑے سے اترے. جی اپنے امیر کو پوچھا کہ حضرت کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ جو اپنی ٹکڑی پھنس گئی تھی میں چاہتا تھا کہ تم اسے نکال کے لاؤ, لیکن میں اس لیے نہیں کہا کہ تم غم میں ہے کہ رات کو تجھے وہ عہدے سے اتارا ہے. فرمایا حضرت مجھے بھی رات مخبروں نے اطلاع دے دی, میں آپ سے پہلے موقع پہ پہنچ گیا اور خدا کی قسم ان سب کو زندہ سلامت واپس لے کے آیا ہوں. اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی, فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح آپ میرے امیر ہیں, آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, آپ رسول اللہ کے لاڈلے صحابی ہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں. خدا کی قسم اگر عمر بن خطاب ایک بچے کو بھی ابن ولید کے اوپر لگا دیتا تو میں اس کی بھی اطاعت کرتا, کیونکہ خطاب کا بیٹا اسلام کے لیے میدان میں آیا, عمر بن خطاب کے لیے میدان میں نہیں آیا. اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے اتفاق کا. کس کا بھائی؟ اتفاق کا جذبہ. اگر آپ میں اتفاق نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. نا اتفاقی ناسور ہے, دو ہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ کی تقسیم پر, جن کو اللہ کی تقسیم پر نعوذ باللہ شک ہے. دو لوگ نا اتفاقی کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں. کون؟ اللہ نے سب کو بنایا ہے نا, کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. جن کو حسد ہو جاتی ہے اور جو چگلیاں کرتے ہیں وہ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی میں یہاں پر ہونا چاہیے تھا, وہ دوسرا بندہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نا اتفاقی نکالیے قوم میں سے, گھر میں سے, معاشرے میں سے, اور اگر کوئی ناسور ہیں تو ان سے قطع تعلق کر کے باقی جو اجتماعیت قائم ہو سکتی ہے, تعلق قائم کر سکتے ہیں, اس کو آگے بڑھائیں. یہ ابھی آپ نے دیکھا تھا جو بہت بڑا محاصرہ, بہت بڑی جنگ جو ہوئی ہے بر صغیر کے ساتھ کھاڑی میں, آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کہتے تھے ہم ناقابل تسخیر, ابھی ہمارا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, تو انہوں نے اس جنگ میں اہل ایمان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے, ایک بوڑھے شیر کے آگے. کیوں؟ یہ پتا کیوں؟ ٹیکنالوجی نہیں ہے اس میں, آپ پردے کے پیچھے نہیں دیکھتے. رواج تھا پورے عرب میں کہ جب کبھی جنگ ہوتی تھی تو اس ملک کی جنتا بغاوت کر دیتی تھی اپنے حکمرانوں کے خلاف, اپنے حکمرانوں کو مار دیتے تھے اور دشمن جیت جاتا تھا. اس بار بھی دشمن چاہتا تھا کہ جب جنگ ہوگی تو ملک کے اندر جو سنی ہیں, جو کرد ہیں, وہ بغاوت کریں گے اور ہم اس ملک کے اندر حکومت کا تختہ پلٹ کر دیں گے اور ہم اس طرح جیت جائیں گے. لیکن وہاں کے مسلمانوں نے, چاہے وہ شیعہ ہیں, چاہے وہ سنی ہیں, چاہے وہ کرد ہیں, ان کے اتفاق نے دنیا کی سپر پاور کے گھٹنے ٹکا دیے. اگر اتفاق ان کے پاس نہیں ہوتا تو یہ جنگ جیت نہیں سکتے تھے. یہ تشریر کا پچھلا رخ ہے, پڑھ لیجئے گا اگر آپ کو کبھی فرصت ملے تو. بیانات بھی پڑھ لیجئے گا بڑے بڑے لیڈروں کے. انہوں نے کہا جنگ کے دوران کہ ہم تختہ پلٹ دیں گے. وہاں کن کے بل پر کہا؟ قوموں کے بل پر کہا نا, مسلک کے بل پر کہا. لیکن جب تمام مسلک والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اکٹھے ہو گئے تو اللہ نے ان کو عزتوں سے نواز دیا. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ معاشرے میں عزت چاہتے ہیں, آپ سماجی ویوستھا میں عزت چاہتے ہیں, آپ اپنے گھر میں آپس میں عزت چاہتے ہیں, آپ اگر سیاست میں عزت چاہتے ہیں, تو آپ کو اتفاق کرنا سیکھنا ہوگا, ضبط کرنا سیکھنا ہوگا, برداشت کرنی سیکھنی ہوگی, اپنے امیر کی اطاعت کرنی سیکھنی ہوگی. اگر آپ اطاعت نہیں کر سکتے, آپس میں اتفاق نہیں کر سکتے, تو پھر کوئی بھی قوم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.